بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين. أما بعد، باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم وإظهار مرعيته. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. علماء کی عزت، بڑوں کی عزت، اہل فضل و کمال کی عزت اور ان کو آگے بڑھانا، دوسروں کے مقابلے میں ان کی مجالس میں بیٹھنا اور ان کے اظہار مرتبتہم اور ان کے مرتبے کا اظہار کرنا، ظاہر کرنا. آج کے سبق میں علماء کی فضیلت، علماء کا مقام اور اسی طرح حفاظ کی فضیلت، حفاظ کا مقام، جو ہمارے اکابر ہے، اولیاء ہے، ان کی عظمت اور ان کا مقام روایات سے ان باتوں کو ثابت فرماتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں اللہ نے کسی امت کو نبی کا وارث نہیں بنایا، کسی امت کو نہیں. یہی وہ امت ہے کہ جس کو اللہ نے نبی کا وارث بنایا. یہ اس امت کا بہت بڑا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نبی کا وارث بنایا. خود بیہقی شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کائنات میں سے میرا انتخاب کیا. اللہ نے دنیا پر نظر ڈالی تو آدم کو پیدا کیا، پھر آدم کی نسل کے اندر ابراہیم کو لائے اور ابراہیم کی اولاد میں اسماعیل کو لائے اور اسماعیل کے نسب میں قریش کا انتخاب کیا اور قریش میں ہاشم کا انتخاب کیا اور ہاشم میں عبد المطلب کا انتخاب کیا اور عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں عبداللہ کا انتخاب کر کے مجھے عبداللہ سے محمد الرسول اللہ بنا کر دنیا میں بھیجا. تو اللہ نے میرا ایک انتخاب کیا، چنا. اسی طرح جتنے انسان اللہ نے دنیا میں بنائے ان تمام میں میری امت میں جتنے آنے والے ہیں، اللہ نے ساری انسانیت میں سے چون چون کر میرے لیے ان کو منتخب کیا. یہ امت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے منتخب کی ہوئی، چنی ہوئی، انسانیت میں سے نکالی ہوئی. اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ مارکیٹ میں آم خریدنے چلے گئے، آم کا ٹوکرا تھا، آپ چن چن کر نکالتے ہیں کہ یہ نہیں چاہیے، یہ چاہیے. اللہ نے اسی طرح محبوب دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چون چون کر اس امت کے افراد کو نکالا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو اتنا اونچا مقام دیا کہ اس امت کو وارث بنایا،
پھر نبی کا وارث، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث۔ نبی نے ہم کو کیا دیا؟ نبی نے ہم کو اپنا دین دیا، اور ہمیں اس دین کو دوسروں تک پہنچانا۔ تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم دراہیم اور دنانیر پیسے چھوڑ کر نہیں جاتے، بلکہ ہماری میراث ہمارا دین ہے، ہم دین کو دے کر کے جاتے ہیں۔ افسوس کہ جو اتنی اونچی چیز دے کر کے گئے تھے، ہمیں اس کی تو قدر نہ رہی، اور ایک باپ کے مرنے پر میراث میں ٹوٹی ہوئی چارپائی پر لڑتے ہیں۔ یہ کہہ رہا ہے میں لوں گا، دوسرا بیٹا کہہ رہا ہے میں لوں گا، بیٹی کہہ رہی ہے میں لوں گی۔ یہ امت اپنے باپ کی ٹوٹی ہوئی چارپائی پر لڑ رہی ہے، ٹوٹی ہوئی الماری پر لڑ رہے ہیں، دو چار ٹھیکروں پر لڑ رہے ہیں، اور دو چار چیزوں پر لڑ رہے ہیں۔ اتنی حقیر چیز پر تو یہ امت لڑ رہی ہے، اور نبی نے جو عظیم الشان دین دیا، غیر ہمارے ہاتھوں سے اس کو چھین رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کی فکر بھی نہیں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نبی کا وارث بنایا، اور اس امت میں خصوصاً علماء کو وارث بنایا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کس میں وارث؟ فرمایا ہم روپے پیسے چھوڑ کر نہیں جاتے، ہم تو دین کو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ ہمارے علماء میرے دین میں میرے وارث ہیں، یعنی میرا دین دوسروں تک پہنچائیں گے۔ جو نبی کا وارث ہوگا اس کا مقام کتنا اونچا ہوگا؟ باپ کے وارث کا مقام ہوتا ہے، دنیا میں سی ایم کا جو نائب بنتا ہے اس کا مقام ہوتا ہے، دنیا میں پرائم منسٹر کا کوئی نائب ہوتا ہے اس کا مقام ہوتا ہے۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے، حضرات علماء، ان کا مقام کتنا اونچا ہوگا؟ تصور نہیں کر سکتے ہم کہ کتنا اونچا مقام۔ قرآن کریم میں حضرات علماء کی تعریف کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ دنیا میں صحیح طور پر اللہ سے اگر کوئی ڈرنے والا ہے تو حضرات علماء ڈرنے والے ہیں۔ جس کو جتنا اونچا مقام کا پتہ ہوتا ہے نا، وہ اتنا ہی ڈرتا ہے۔ اگر یہاں سادے لباس میں کلکٹر آ جائے، کمشنر آ جائے، ڈی ایس پی آ جائے، آپ پہچانتے ہی نہیں ہیں تو آپ اس کے بغل میں بیٹھ کر، بازو میں بیٹھ کر بھی ہاتھ مارو گے، پرواہ نہیں کرو گے۔ لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ کمشنر اور ڈی ایس پی ہے تو ساری جگہ چھوڑ کر کے اس کو جگہ دے دیں گے۔ جو جس کے مقام کو جتنا پہچانتا ہے اتنا ہی اس سے ڈرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، علم کی روشنی میں علماء اللہ کے مقام کو جتنا پہچانتے ہیں اتنے ہی اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ اہل علم ہے۔ قباء کے اندر ایک مرتبہ تھوڑا سا دو مکان میں جھگڑا ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلح کے لیے خود تشریف لے گئے، بڑی چیز ہے، صلح کے لیے جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی خود تشریف لے گئے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مصالحت کتنی بڑی چیز ہے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے پاس آئے تو ہی میں صلح کراؤں گا۔ لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے سفر کرنے کی ضرورت پیش آئے تو سفر کرو، مصالحت کراؤ امت میں،
صلح کے لیے جھوٹ بولنے کی بھی شریعت نے اجازت دی. دو آدمیوں میں صلح کرانا ہے، ضرورت پڑ جاوے جھوٹی بات بھی کہہ کر صلح کرا دو. سامنے والا تعریف نہیں کر رہا تھا، لیکن صلح کرانے کے لیے آپ نے کہہ دیا بھائی تو خاموخواہ اس سے لڑ رہا ہے، وہ تو تیری تعریف کر رہا ہے، تاکہ اس کا دل نرم ہو جائے. صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دی. مصالحت اللہ کو پسند ہے، جوڑ اللہ کو پسند ہے. لوگوں کے درمیان توڑ کرا کے ہنسنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، جو اس وقت امت کا مزاج ہے. امت کا مزاج اسی طرح کا بنا ہوا ہے، لڑاؤ اور دور سے دیکھتے رہو. اللہ کو یہ مزاج پسند نہیں ہے. حضرت الامام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ میاں بیوی دونوں غیر مسلم تھے، ایک مسلمان ہو گیا تو کیا فوراً نکاح توڑ دیں گے؟ حضرت نے فرمایا نہیں، دوسرا جو ابھی ایمان نہیں لایا ہے اس کو سمجھاؤ. اگر وہ ایمان لے آئے تو ان کے کفر کے زمانے کے نکاح کو باقی رکھو، نئے نکاح کی کوئی ضرورت نہیں. مسئلہ ہے یہ، کوئی نئے نکاح کی ضرورت نہیں، ان کے اسی نکاح کو باقی رکھو. اور اگر دوسرے کو سمجھانے کے باوجود ایمان نہیں لاتا تو اب مومن اور مشرک دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے، اس لیے اب توڑ کریں گے. امام صاحب سے کسی نے فرمایا کہ پہلے جب ایک ایمان لایا تو توڑ کیوں نہیں کروایا؟ فرمایا اس لیے نہیں کہ اگر میاں مسلمان اور بیوی غیر مسلم، اگر فوراً تم نے توڑ کرا دیا تو لوگ یوں کہیں گے لو اسلام تو توڑ کراتا ہے. اسلام توڑ کے لیے نہیں آیا، اسلام جوڑ کے لیے آیا ہے. جس دوسرے نے اسلام قبول نہیں کیا اس کو سمجھاؤ، اگر وہ سمجھ کر قبول کر لیتا ہے تو دور کفر کے نکاح کو باقی رکھو. معلوم ہوتا ہے اسلام کی نگاہ میں جوڑنا ملانا یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ ہمیں صلح کرانے والے بنائے. تو قبا میں دو مکان میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی، اللہ کے حبیب صلح کرانے تشریف لے گئے اور حضرت بلال کو کہہ گئے، اس لیے کہ امام صاحب جاتے ہیں تو مؤذن ہی کو کہہ جائیں گے نا. تو حضرت بلال کو کہہ گئے کہ دیکھو ظہر کا وقت ہو جائے اور میں نہ پہنچ پاؤں تو صدیق سے کہنا کہ نماز پڑھا دے. ظہر کا وقت ہوا، حضرت تشریف نہیں لائے تھے، تو حضرت بلال نے صدیق سے فرمایا کہ آپ نماز پڑھا دیجیے. حضرت صدیق نے حضرت عمر سے کہا تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، آپ ہی زیادہ بہتر ہے، آپ ہی نماز پڑھا دیجیے. صدیق مصلی پر چلے گئے، نماز شروع ہو گئی. ابھی پہلی رکعت کا قیام چل رہا تھا اور حضرت صدیق جب نماز میں لگ جاتے تھے تو پھر توجہ ادھر ادھر نہیں ہوتی تھی ہماری طرح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے حبیب مسجد میں پہنچ گئے اور نماز پیچھے مقتدی بن کر شروع کر دی. صحابہ نے یوں تالیاں بجائی صدیق اکبر کو مطلع کرنے کے لیے کہ حضرت تشریف لے آئے ہیں. لیکن صدیق قرات میں اتنے مشغول تھے کہ اس طرف توجہ نہیں گئی. صحابہ نے بہت تالیاں بجائی، اس کو تصفیق کہتے ہیں. تب جا کر صدیق اکبر کو تنبؤ ہوا کہ یہ اتنا سارا شور ہو رہا ہے، معلوم ہوتا ہے حضرت تشریف لے آئے. صدیق اکبر نے کنکھیوں سے دیکھا تو اللہ کے حبیب تشریف لے آئے تھے. ابتدائی دور کا واقعہ ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنے لگے آہستہ آہستہ. حضرت نے اشارہ فرمایا اپنی جگہ ٹھہرے رہو، پڑھا دو. صدیق اکبر نے یوں ہاتھ اٹھایا، یہ گویا شکرانہ ہاتھ تھا کہ اللہ کا نبی ہو کر مجھے کہہ رہا ہے کہ پڑھا دو. یہ شکر تھا اللہ کا. اور پھر پیچھے ہٹ گئے. اللہ کے حبیب مصلی پر تشریف لے آئے اور نماز پڑھا دیا آقا نے. اب اس میں بہت مسائل ہیں جو آپ کے بس کے نہیں ہیں. یہ سب بخاری کی بحثیں ہیں.
بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اگر امام قرات نہ کر سکے، جس کو فقہا کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے حسر ہو جانا، وہ قرات نہیں کر سکتا ہے کسی وجہ سے، مثلا رعب پڑا کسی کا، کوئی پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا، اس کا رعب پڑ رہا ہے، جیسے کبھی کبھی بچہ چھوٹا ہوتا ہے، حافظ قرآن تراویح کے لیے کھڑا ہوتا ہے، پیچھے کوئی بڑا حافظ آ جاتا ہے تو اب بچہ نہیں پڑھ پاتا، ایک رعب پڑتا ہے۔ تو اگر حسر ہو جائے، قرآن نہ پڑھ سکے، تو فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ پیچھے ہٹ جا اور کسی کو نائب بنا دے۔ ابھی روایت میں آئے گا کہ اگر قرات نہیں کر سکتے ہیں، مثلا بہت کھانسی ہو رہی ہے اور 2 آیت بھی نہیں پڑھ پا رہا ہے کہ جس سے نماز صحیح ہو جائے، ما تجوز بہ الصلاۃ جس کو کہا جاتا ہے، اتنی بھی قرات نہیں کر سکتا ہے، تو پھر امام کو چاہیے کہ پیچھے ہٹ جائے اور کسی کو پیچھے سے ہاتھ پکڑ کر آگے لے لے اور وہ نماز پوری کرا دے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّہَى، حضرت فرماتے ہیں کہ میرے پیچھے عقل مند لوگ کھڑے رہے، باولے کھڑے نہ رہے، پیچھے عقل مند لوگ کھڑے رہے۔ کیوں؟ کبھی نماز میں نائب بنانے کی ضرورت پیش آئی، اب کوئی ہماری طرف باولا پیچھے کھڑا ہو اور امام صاحب قرات نہیں کر پائے یا کوئی مسئلہ ہو گیا اور اب امام چل نہیں پا رہے تو اس کو نائب بنانے کی ضرورت پیش آئے گی، اب وہ کسی کو پیچھے ہاتھ پکڑ کے اشارہ کر رہا ہے، تو وہ نماز میں اگر یہ بول پڑے کہ کیا کر رہا ہے تو نماز تو ٹوٹ گئی۔ اس لیے حضرت نے فرمایا کہ لَيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّہَى، میرے پیچھے عقل مند لوگ کھڑے رہے۔ اسی لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صدیق اکبر کھڑے رہتے تھے، عمر کھڑے رہتے تھے، عثمان کھڑے رہتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے، یہ بڑے بڑے صحابہ کھڑے رہتے تھے تاکہ بر وقت اگر ضرورت پیش آ جائے۔ بھائی امام بھی تو انسان ہوتا ہے، مان لو اس کو خون بہنے لگا چالو نماز میں، اب کیا کرے نماز کا مسئلہ؟ کسی کو تو نائب بنانا پڑے گا۔ تو جب کوئی فہیم ہوگا پیچھے، کوئی سمجھدار ہوگا، اسی کو تو نائب بنائیں گے۔ باولا اور دیوانہ ہے تو اس کو کیسے نائب بنائیں؟ وہ تو خود بھی نماز توڑے گا اور دوسروں کی بھی خراب کرے گا۔ اللہ کے حبیب مظلے پر تشریف لے آئے، صدیق پیچھے ہٹ گئے، اس لیے کہ صدیق اکبر سے قرات نہیں ہو سکی۔ پھر نبی علیہ السلام کی موجودگی میں خود صدیق فرماتے، سلام پھیر دیا حضرت، بات پوری ہو گئی، نماز کے بعد فرمایا صدیق ہم نے تم سے کہا تھا کہ اپنی جگہ پر رہو، پھر بھی تم پیچھے ہٹ گئے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سامنے ابو بکر کیسے کھڑا رہ سکتا ہے؟ نہیں پڑھا گیا آپ سے۔ کیوں نہیں پڑھا گیا آپ سے قرآن؟ صدیق اکبر سے کیوں نہیں پڑھا گیا؟ اس لیے نہیں پڑھا گیا کہ حضرت کا رعب پڑا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رعب پڑا حضرت پر، اس لیے نہیں پڑھا گیا۔ تو کبھی کسی کا رعب پڑتا ہے نا تو انسان تلاوت نہیں کر پاتا۔ تو جو جس کے مقام کو جتنا پہچانتا ہے وہ اس سے اتنا ہی ڈرتا ہے۔ مجھے تو اس پر یہ واقعہ بیان کرنا تھا۔ صدیق چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہچانتے تھے، اس لیے حضرت کی موجودگی میں قرات نہیں کر پائے۔ اب میں روایت پوری کر دوں، وہ یہ تو صدیق سے بات ہوئی، ادھر صحابہ سے فرمایا کہ تم نے یہ تالیاں کیوں بجائی؟ فرمایا یا رسول اللہ امام کو متنبہ کرنے کے لیے۔ حضرت نے فرمایا اگر امام کو متنبہ کرنا ہو تو تسبیح پڑھو، التسبیح للرجال، مرد کو چاہیے کہ تسبیح پڑھے، اگر امام سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو پیچھے ذرا اونچی آواز میں سبحان اللہ، تاکہ امام سمجھ جائیں کہ میری کوئی غلطی ہو رہی ہے۔ پھر امام نہیں سمجھے تو پھر بولو سبحان اللہ، تاکہ امام سمجھ جائیں کہ میری کوئی غلطی ہو رہی ہے۔ اور یہ تسبیح صرف امام ہی کو سمجھانے کے لیے نہیں ہے، یہ تسبیح اس موقع پر بھی ہے کہ جب کوئی سامنے سے گزر رہا ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور گزرنے والے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ نماز میں ہے، تو ذرا زور سے پڑھو سبحان اللہ، تاکہ وہ ٹھہر جائیں۔ اس لیے کہ مصلی کے سامنے سے گزرنے کا گناہ
بخاری شریف کی روایت ہے اور طحاوی شریف کی روایت ہے. اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر انسان کو اس گناہ کا پتہ چل جائے تو 40 سال تک وہاں کھڑا رہنا برداشت کرے گا، لیکن مصلی کے سامنے سے نہیں گزرے گا. 40 سال ہمیں پڑی نہیں ہے. ہم اپنے دھن میں ایسے چلتے ہیں کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس کے سامنے سے نکل جاتے ہیں. ہاں ایک مسئلہ ہے، حدیث میں مرور کا لفظ آیا ہے. مرور کس کو کہتے ہیں؟ یوں گزرنا. یہ نماز پڑھ رہے ہیں یوں گزرنا، یہ منع ہے. لیکن یہ نماز پڑھ رہے ہیں اور یوں سیدھے چلو، یہ منع نہیں ہے. حدیث میں مرور منع ہے، یوں گزرنا منع ہے، سیدھے چلنا منع نہیں ہے. یہ مسئلہ یاد رکھنا، دونوں کے درمیان فرق ہے. بہرحال تسبیح اس لیے بھی ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے درمیان کوئی گزر رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، تو آپ ذرا اس کو متنبہ کرنے کے لیے ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ. یا آپ اپنے مکان میں نماز پڑھ رہے تھے اور کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اب آپ کو بتانا ہے کہ بھئی میں نماز میں ہوں، تجھے کیسے بلاؤں اندر میں، تو آپ ذرا زور سے پڑھو سبحان اللہ. یہاں بھی تسبیح ہے. ترمذی شریف میں روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر پہنچا، میں نے آپ کے دروازے کو دستک دی، کھٹکھٹایا تو حضرت نے اندر سے زور سے تسبیح پڑھی. میں سمجھ گیا کہ حضرت نماز پڑھ رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ یہ بتلانے کے لیے بھی کہ میں گھر میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس کے لیے بھی تسبیح ہے. یا امام نے دیکھا کہ مقتدی کوئی غلطی کر رہے ہیں تو امام بھی مقتدیوں کو متنبہ کرنے کے لیے تسبیح پڑھیں گے. تو مختلف جگہوں پر تسبیح پڑھنا ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اگر امام کو متنبہ کرنا ہو تو تسبیح پڑھو سبحان اللہ الحمدللہ، تاکہ امام سمجھ جائیں. وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ، یہ تالی بجانا امام کو خبر دینے کے لیے فرمایا یہ عورتوں کے لیے، اس لیے کہ عورتوں کی آواز سطر ہے تو وہ بولے گی نہیں زور سے سبحان اللہ. التصفیق للنساء، اس کو یوں بجانا ہے تاکہ سمجھ جائیں امام سے کوئی غلطی ہو رہی. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی مسجد کے اندر عورتیں بھی پیچھے ہوتی تھی. آگے صحابہ کی صفیں، پیچھے بچوں کی اور بچوں کے پیچھے عورتیں. ہاں البتہ مرور اور فتنوں کی بنیاد پر اب ہمارے علماء نے مسجد سے منع فرمایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اگر اس زمانے میں عورتوں کے فتنے میرے نبی دیکھ لیتے تو عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیتے. جب حضرت عائشہ اپنے زمانے کے فتنوں پر یہ فرماتی ہے تو آج تو اتنے خطرناک فتنے ہیں کہ نماز کے بہانے نہ معلوم کہاں جائے گی، بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو بہرحال اس زمانے میں عورتیں مسجد میں آتی تھیں. آج بھی عرب میں آپ چلے جائیں تو وہاں پر عورتیں مسجد میں آتی ہیں اور ان کے لیے علیحدہ ہوتا ہے نماز پڑھنے کا، لیکن وہ اپنے محرموں کے ساتھ آتی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ نماز پڑھنے آتی ہے. اگر محرم کے ساتھ آ رہی ہے تو مسئلہ ٹھیک ہے، ورنہ ویسے ہی اکیلے چھوڑ دی گئی تو پھر اس صورت میں اکیلے مسجد میں آنے کے بجائے اپنے گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے اس کے لیے. ہاں ایک بات کی ضرور میں جگہ جگہ مشورہ دیتا ہوں کہ ہائی وے پر جو مساجد بنائی جاتی ہے، جو عبادت خانے بنائے جا رہے ہیں، ان میں عورتوں کے لیے ضرور علیحدہ بنانا چاہیے. اس لیے کہ راستوں پر گزرنے والے مرد تو نماز پڑھ لیں گے، عورتیں کہاں پڑھیں گی؟ تو ان کے لیے بھی بنانا چاہیے تاکہ عورتوں کی نماز بھی ادا ہو جائے. اور الحمدللہ اس وقت جو مسلم ہوٹلیں بنا رہے تو وہاں عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے دونوں کے لیے نماز کا انتظام علیحدہ ہوتا ہے. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التسبیح للرجال، مرد تسبیح سے امام کو متنبہ کرے گا اور عورت تصفیق سے، اس لیے کہ اس کی آواز سطر ہے. بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھ دیا، اگرچہ فتویٰ نہیں ہے اس مسئلے پر،
بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ عورت نے اگر نماز میں زور سے بولا تو سطر کھل گیا، اور جیسے یہ سطر کھلنے سے نماز نہیں ہوتی تو زور سے بولنے پر سطر کھل گیا، اس سے بھی نماز نہیں ہوگی۔ یہاں تک بعض علماء نے تو لکھا ہے، اگرچہ اس پر فتویٰ نہیں ہے، لیکن بہرحال عورتوں کو چاہیے کہ اگر امام کو متنبہ کرنا ہو تو اس صورت میں پھر تصفیق کرے، یعنی یوں تالی بجائے۔ مجھے تو صرف اس روایت سے یہ بتانا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب کے مقام کو جب جانتے تھے تو نبی علیہ السلام جب مسجد میں تشریف لے آئے تو حضرت پر ایک رعب پڑا اور آپ قرات نہیں کر سکے، اس لیے آپ پیچھے ہٹ گئے اور نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ تو جس پر جتنا جو جس کے مقام کو جتنا پہچانتا ہے اس کا اتنا ہی رعب اس پر پڑتا ہے۔ علماء اپنے علم کی روشنی میں چونکہ اللہ کو پہچانتے ہیں اس لیے ان پر اتنا رعب بھی پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دن اور رات برابر نہیں، آفتاب اور رات کا اندھیرا یہ برابر نہیں ہو سکتا، روشنی اور اندھیرا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اہل علم اور غیر اہل علم، علم والے اور غیر علم والے یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل علم کے فضائل اور مناقب بیان فرمائے۔ مسند احمد میں ایک روایت ہے، اذا مات حامل القرآن، حامل قرآن جب مر جاتا ہے، حافظ قرآن، عامل قرآن، عالم قرآن جب مر جاتا ہے، قال اللہ تعالی لارضہ، تو اللہ اپنی زمین کو یوں کہتا ہے، یا ارضی لا تاکل جسدہ، اے میری زمین تو اس کے جسم کو نہ کھانا، اس کے جسم کو محفوظ رکھنا، لا تاکل جسدہ، اس کے جسم کو ٹچ نہ کرنا، اس کو نہ کھانا۔ زمین اپنے رب سے یوں کہتی ہے، یا ربی کیف آکل وفی قلبہ کلامک، اے اللہ میں اس کے جسم کو کیسے کھاؤں، اس کے اندر تو تیرا قرآن موجود ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل علم، اہل قرآن، حافظ قرآن اور عالم قرآن، اس کا کتنا اونچا مقام ہے۔ حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے ملفوظ میں لکھا ہے، بہت ڈرنے کی بات، حضرت نے فرمایا کہ جس نے کسی عالم کی توہین کی بلا وجہ، عالم کی توہین کی، فرمایا کہ اس توہین کرنے والے کا چہرہ اللہ قبر میں قبلے سے پھرا دیتا ہے۔ اور حضرت نے فرمایا اگر میری بات پر یقین نہ آتا ہو تو توہین کرنے والے کی قبر کو کھول کر دیکھ لو۔ حضرت نے یہاں تک فرمایا ہے اگر میری بات پر یقین نہ آتا ہو تو توہین کرنے والے کی قبر کو کھول کر دیکھ لو، تمہیں پتہ چلے گا کہ کیا معاملہ ہوا اس کے ساتھ۔ تو اہل علم جبکہ وہ اپنے علم پر عمل بھی کر رہا ہے، اس صورت میں اس کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ رب کریم نے قرآن اور حدیث میں اس کے فضائل، اس کے مناقب بیان فرمائے ہیں۔ روایت میں سب سے پہلی روایت حضرت ابو مسعود عقبہ ابن عمرو الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، البدری الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم القوم اقرأہم لکتاب اللہ، امامت کرائیں تمہاری جو اللہ کی کتاب کو زیادہ پڑھنے والا ہے۔ اقرأہم لکتاب اللہ، امامت کا حقدار کون ہے؟ جمہور علماء کرام تو یہ فرماتے ہیں کہ امامت کا حقدار اعلم ہے، جو مسائل کو خوب جانتا ہے، وہ اصل امامت کا حقدار ہے، اس لیے کہ جگہ جگہ پر ضرورت پڑے گی مسائل کی، قیام میں ضرورت، تکبیر تحریمہ میں ضرورت، ہاتھ کیسے اٹھائیں، کیسے باندھے، قرات کس انداز سے کرے گا،
قیام کیسے کرے گا، رکوع کیسے کرے گا، سجدہ کیسے کرے گا، مقتدیوں کی کیا ذمہ داری ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، یہی جن کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، مسلم شریف کی شرح میں نقل کیا ہے، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس امام نے بغیر خشوع اور خضوع کے نماز پڑھائی، دنیا کے خیالات میں مشغول ہو کر، فرمایا مقتدیوں کی نماز تو ہو گئی، لیکن یہ امام قیامت کے دن بغیر خشوع کی وجہ سے مقتدیوں کی نماز کا بھی ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام علم ہو اس کے پاس، عالم کو امام بنایا جائے جو مسائل کو بہت جانتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی مسئلہ بتایا کہ اگر نماز میں کوئی مسئلہ پیش آ گیا، کسی کو نائب بنانا، تو امام کو یہ مسئلہ معلوم ہوگا تو ہی تو یہ کام کر سکتا ہے۔ کتنے مسائل ایسے ہیں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اقامت ہو گئی، تکبیر کہی جا چکی، اور ایک عورت اپنی ضرورت کو لے کر آئی، ادھر تکبیر کہی جا رہی ہے اور حضرت جو ہیں اس کے ساتھ مشغول ہے، اس عورت کے ساتھ بات کرنے میں، وہ اپنی ضرورت کو لے کر آئی، تکبیر پوری ہو گئی، حضرت بہت دیر تک اس عورت سے بات کرتے رہے اور پھر مصلی پر آ کر اپنی نماز شروع کرائی۔ اب یہاں بھی مسئلے کی ضرورت پڑے گی۔ ایسے کئی مسائل ہیں، مثلا ایک مسئلے میں ہم الجھ رہے ہیں، اللہ ہی معاف فرمائے، کہ ہم نماز کے لیے کب کھڑے ہو۔ ایک مسئلہ پہلے تو یاد رکھیں، اگر جماعت کو 2 منٹ کی بھی دیر ہے تو بیٹھ جائیں، کھڑے کھڑے انتظار نہ کریں، اس لیے کہ اقامت کا معنی ہوتا ہے کھڑا کرنا، تو ابھی اقامت تکبیر کو کہتے ہیں۔ جب مؤذن نے تکبیر شروع نہیں کی تو آپ کیسے کھڑے ہو کر انتظار کر رہے ہیں؟ اقامت کے خلاف ہے یہ تو۔ اللہ کے حبیب نے اقامت کہا، یعنی مؤذن کھڑا کرے گا سب کو، تو 2 منٹ بھی ہیں تو کھڑے نہ رہے، بیٹھ جائیں۔ جب وہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اب کھڑے ہو جائیں۔ اب آگے مسئلہ سنیں، خاموخواہ کے لیے امت لڑ پڑی، اقامت میں کب کھڑے ہو۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اقامت پوری ہو جائے، لا الہ الا اللہ، تب کھڑے ہو۔ ہمارے حنفیہ کے وہاں حی علی الصلاۃ جب کہا جائے تب کھڑے ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی تکبیر شروع ہو جائے اللہ اکبر، کھڑے ہو جاؤ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قد قامت الصلاۃ پر پہنچے تب کھڑے ہو۔ اب یاد رکھو یہ سب اختلاف جو ہے نا، یہ اولا اور غیر اولا کا ہے، کوئی واجب اور فرض کا اختلاف نہیں ہے۔ کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اس وقت کھڑے ہونا واجب اور اس سے پہلے کھڑے ہو گئے تو حرام، نہ، یہ اولا اور غیر اولا کا اختلاف ہے۔ ہمارے حنفیہ کے وہاں شامی نے، تحتاوی نے لکھا ہے کہ حی علی الصلاۃ کے موقع پر کھڑا ہونا اولا ہے، لیکن ہمارے فقہا بھی یہ فرماتے ہیں کہ اگر حی علی الصلاۃ کے موقع پر کھڑے ہوں گے تو کوئی کہاں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہوا ہے، صفیں کب درست ہوگی؟ اور اللہ کے حبیب صفوں کی درستگی میں بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ ابھی روایت میں آئے گا کہ حضرت صف میں یوں چلتے تھے لائن میں، اور سب کے پیچھے سے یوں ہاتھ گھماتے ہوئے حضرت چلتے تھے کہ برابر کھڑے ہیں کہ نہیں، جیسے دیوار پر ہاتھ گھماتے ہیں نا، ویسے اللہ کے حبیب صفوں کو درست کرتے تھے۔ اب اگر حی علی الصلاۃ کا انتظار کریں گے تو صفیں بنے گی کب کھڑے ہوں گے؟ اس لیے ہمارے فقہا نے لکھا کہ اب اللہ اکبر کہا جا رہا ہے، تکبیر شروع ہو رہی ہے، اقامت کا معنی کھڑے کرنا، تو بس کھڑے ہو جاؤ، کوئی حرج نہیں ہے۔ حی علی الصلاۃ کے موقع پر یہ آخری درجہ ہے۔ مطلب کیا ہے عبارت کا؟ کہ کھڑے تو ہونا چاہیے اللہ اکبر ہی سے، لیکن لاسٹ میں اگر تم کھڑے ہو تو آخری درجہ حی علی الصلاۃ کا ہے۔ کچھ مسئلہ بھی سمجھ میں آئے، یہ ہے مسئلہ جس میں امت لڑنے میں پا گئی۔
یہ اس پر کچھ کہہ رہا ہے، وہ اس پر کچھ کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر امت کا حال یہ ہے کہ کفر میں جا رہی ہے، اس کی تو ہمیں پری نہیں، اور ہم جودے جودے مسئلے میں لڑ رہے ہیں آپس میں، ایک دوسرے کے مقابلے میں ہو گئے۔ جو اولا اور غیر اولا کا مسئلہ تھا، مستحب اور غیر مستحب کا مسئلہ تھا، اس میں بھی جبکہ یہ مسئلہ ہے کہ اگر اللہ اکبر پر کھڑے ہو جاؤ، نہیں کھڑے ہوئے تو کم سے کم حی علی الصلاۃ پر کھڑے ہو جاؤ۔ لیکن افسوس سر افسوس، امت چھوٹے مسئلوں میں الجھ کر اپنے دین کی حفاظت کو چھوڑ بیٹھی۔ اللہ ہم سب کو اپنے دین کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ امامت کے لیے اصل تو عالم ہو، لیکن اچھا دوسرے نمبر پر اقرا، یعنی سب برابر علم ہے سب کا، تو پھر جس کے پاس قرآن زیادہ ہو اس کو بناؤ۔ لیکن آج کل پہلے نمبر پر اب قاری آ گئے، عالم دوسرے نمبر پر اب چلے گئے۔ اب جب متولی صاحب انٹرویو لیتے ہیں تو کہتے ہیں نماز پڑھاؤ، دیکھتے ہیں کیسی قرات ہے، مسئلہ کوئی نہیں پوچھتا کہ کتنا علم ہے، حالانکہ پہلے نمبر پر عالم ہو، زیادہ مسائل کا جاننے والا، پھر قاری۔ لیکن آج کل پی پی پر توجہ زیادہ کہ قرات کیسی ہے، چاہے مسائل سے واقفیت ہو یا نہ ہو، اسے بحث نہیں، وہ مسائل جانتا ہے یا نہیں جانتا، اسے کوئی بحث نہیں، لیکن آواز بڑی اچھی ہے، بس اس کو امام بنا لو۔ اگر علم میں بھی سب برابر، قرات میں بھی سب برابر، تو تیسرے نمبر پر عمر کے اعتبار سے جو بڑا ہو اس کو امام بناؤ، جس کی عمر زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ قابل عزت ہے، تو اس کو آگے بڑھاؤ۔ یہ ایک ترتیب ہے بہت بڑی۔ اگر علم میں بھی برابر، قرات میں بھی برابر، عمر میں بھی سب برابر ہے، تو چوتھے نمبر پر جس کا خاندان اونچا ہو اس کو امام بناؤ، اس لیے کہ وہ بھی قابل تعظیم ہے۔ فقہاء نے ایک ترتیب لکھی ہے حدیث کی روشنی میں کہ امام کا حقدار کون ہوگا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا القوم اقرأهم لکتاب اللہ، قوم کی امامت کرائے گا جو اللہ کی کتاب کو زیادہ پڑھا ہوا ہو۔ اس کا واقعہ بھی ایک عجیب ہوا تھا اس حدیث شریف کا پس منظر۔ حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی، ان کی بستی جو ہے وہ مدینہ شریف جاتے ہوئے راستے میں پڑتی تھی، اور وہاں ایک نہر تھی۔ تو جو لوگ مدینہ شریف جاتے تھے اسلام کو سیکھنے کے لیے، تو وہ نہر کی وجہ سے وہاں رک جاتے تھے۔ اس بستی میں غسل ہو، چونکہ اس زمانے میں تو لوگ اونٹوں پر سفر کرتے تھے، گھوڑوں پر، کھچروں پر، گدھوں پر سفر کرتے تھے، تو لمبے لمبے وقت کے بعد پہنچتے تھے، تو راستے میں جہاں پانی ملتا ٹھہر جاتے، کپڑے دھوتے، کھانے وانے کا انتظام کرتے، غسل کرتے۔ تو اس بستی میں نہر تھی، تو آتے جاتے لوگ وہاں ٹھہر جاتے اس بستی میں۔ اب مدینے سے جب لوگ اسلام سیکھ کر واپس آتے تو یہ عمرو بن سلمہ جو ہے، ان کا قبیلہ اگرچہ مسلمان نہیں ہوا تھا، ان کی بستی مسلمان نہیں ہوئی تھی، یہ بھی مسلمان نہیں تھی، لیکن ان کو قرآن سیکھنے کا بہت شوق تھا۔ تو جتنے لوگ مدینے سے مسلمان ہو کر آتے تو واپسی میں بھی پھر وہیں ٹھہرتے تھے۔ تو عمرو بن سلمہ، عمر بہت چھوٹی تھی ان کی، 9-10 سال کی عمر تھی، لیکن یہ آنے والوں سے پوچھتے تھے کہ تم نے تمہارے نبی سے کیا سیکھا، مجھے سکھاؤ۔ تو وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم نے والتین والزیتون سیکھی، کوئی کہتا تھا اقرأ بسم ربک الذی، کوئی کیا کوئی کیا۔ تو حضرت عمرو بن سلمہ ان سب سے ان صورتوں کو سیکھ لیتے تھے۔ زبان عربی تھی، سیکھنے میں کوئی حرج نہیں، سیکھ لیتے تھے۔ اب اللہ کا کرنا، اللہ نے توفیق دی اور ان کی بستی بھی ایمان لے آئی، عمرو بن سلمہ کی بستی بھی ایمان لے آئی۔ جب یہ بستی ایمان لے آئی تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر نماز فرض ہے، تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھو گے اپنی بستی میں۔ اچھا کون پڑھائے گا تمہیں؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اقرأهم بکتاب اللہ، جس کے پاس قرآن زیادہ ہے، جو قرآن زیادہ پڑھا ہوا ہو، وہ جو ہے تمہاری امامت کرائے گا۔ تو بستی والوں نے نظر کی تو یہی 9-10 سال کے بچے تھے عمرو بن سلمہ، جنہوں نے بہت پہلے سے قرآن سیکھا تھا دور کفر میں۔ ان کو دیکھا کہ ان کے پاس قرآن زیادہ ہے تو انہی کو امام بنا دیا۔ اب 10 سال کا بچہ امامت کرا رہا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہیں سے استدلال کرتے ہیں کہ نابالغ کی امامت جائز ہے۔ دیکھیے عمرو بن سلمہ امامت کرا رہے ہیں،
امام شافعی نے اسی سے استدلال فرمایا کہ نابالغ کی امامت جائز ہے۔ امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نابالغ کی امامت جائز نہیں۔ اور جس واقعے سے تم استدلال کر رہے ہو اس میں اللہ کے نبی نے توڑے ہی نام لیا تھا کہ ان کو امام بنانا۔ اللہ کے نبی نے تو یہ کہا تھا کہ تم میں جو زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہو اس کو امام بنا دے۔ حضرت کو یہ توڑے ہی پتا تھا کہ یہ لوگ چھوٹے بچے کو امام بنا دیں گے۔ اچھا، اور یہ بتائیے کہ روایت میں یہ کہاں آیا کہ اللہ کے نبی کو پتا چلا اور ان کی امامت کو باقی بھی رکھا ہو؟ یہ بھی کہیں نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے صاحبین یوں فرماتے امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی کہ فرض نماز میں تو نابالغ امامت نہیں کرا سکتا ہے، البتہ نفل نماز میں مراہق یعنی جو بالغ ہونے کے قریب ہو گیا ہے بلوغ سے پہلے امامت کرا سکتا ہے، اس لیے تراویح میں گنجائش دی ہے۔ چونکہ تراویح نفل ہے تو تراویح میں گنجائش دی ہے، ورنہ فرض نماز میں نابالغ امامت نہیں کرا سکتا۔ یہ عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت نے انہی کے قبیلہ جب ایمان لایا تو ان کو یہ کہا تھا کہ اقرأہم لکتاب اللہ، تم میں جو قرآن کا زیادہ پڑھا ہوا ہو اس کو امام بنا دینا۔ ان کا عجیب واقعہ یہ خود ہی بیان کرتے ہیں، بخاری شریف میں ہے کہ میرے قبیلے والے مسلمان ہو کر کے آ گئے، پھر میرے اوپر نظر کی تو دیکھا کہ میں بہت قرآن پڑھا ہوں تو مجھے انہوں نے امام بنا دیا۔ فرمایا میں تو بہت غریب کا بچہ تھا تو میرے پاس اتنے کپڑے بھی نہیں تھے تو میں سجدے میں جاتا تھا تو میرا سطر نظر آتا تھا، میں جب نماز پڑھاتا تھا تو میرا سطر نظر آتا تھا، تو پیچھے سے عورتوں نے دیکھا میرا سطر، تو عورتوں نے نماز کے بعد مردوں سے کہا کہ تمہارے قاری صاحب کی چوتر دھانپو، تمہارے قاری صاحب کا سطر کھل رہا ہے اس کو ذرا دھانپ دو۔ تو محلے والوں نے مجھے 2 جوڑی کپڑے خرید کر دیے، محلے کے لوگوں نے مجھے 2 جوڑی کپڑے خرید کر کے دیے۔ فرمایا میری زندگی میں مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میرے پاس کبھی ایسے کپڑے آئے ہی نہیں تھے، تو مجھے اس پر بہت خوشی ہوئی۔ میں جب اس روایت پر پہنچتا ہوں تو اپنے بچوں کو وہاں بخاری شریف میں ذرا میزان کہہ دیتا ہوں، میں نے کہا 27 کو حافظ صاحب کو 2 جوڑی کپڑے ملے تو کتنے خوش ہو جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے، حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ چھوٹے بچے کو امام بناؤ، یہ ضرور فرمایا کہ اقرأہم لکتاب اللہ۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو اٹھانے والا اور حافظ بننے والے کا کتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ کے نبی اسے امام بنانے کو کہہ رہے ہیں۔ پھر امام کا مقام کتنا اونچا ہے، اللہ اکبر، امام کا مقام اتنا اونچا ہے کہ امام سارے مقتدیوں کی نماز کو اپنے اندر لے رہا ہے، زید، عمر، بکر، خالد، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ مالدار ہو، کوئی بھی ہو، سب کی نماز کو امام اپنے اندر لے رہا ہے۔ الامام ضامن، امام ضامن ہے۔ ضامن کا کیا مطلب؟ کورٹ میں جو ضامن بنتا ہے تو ضامن کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ مجرم کی ضمانت لے رہا ہے کہ میں حاضر کروں گا اس کو، اس کے پیسے میں بھروں گا۔ تو اسی طرح نبی علیہ السلام نے امام کو ضامن کہا، مطلب یہ سب کی نماز کو اپنے اندر لے رہا ہے۔ جس امام کا اتنا اونچا مقام ہو، کیا ہم اس کو گالی دیں گے؟ کیا ہم اس کو تانے دیں گے؟ کیا ہم اس کو برا بھلا کہیں گے؟ کیا ہم اس کو اپنے پاس تنخواہ کے لیے دوڑائیں گے؟ آج نہیں کل آنا، کل نہیں پرسوں آنا، کیا ہم اس کو دوڑائیں گے؟ کیا ہم اس کو معمولی تنخواہ میں اپنا زر خرید غلام سمجھیں گے کہ یہ میرا غلام ہے، میں جس طرح چاہوں اس کے ساتھ معاملہ کر لوں؟ لیکن بھائی یہ بات تب ہے جبکہ امام بھی اپنے مقام کو سمجھے، یہ بھی ہے، امام بھی اپنے مقام کو سمجھے کہ میرا ایک مقام ہے، وہ عالم بالسنہ ہے، روایتوں کو جاننے والا، وہ مسائل کو جاننے والا، وہ امت کی تربیت کرنے والا، اس کا قرآن صحیح ہے، وہ صحیح امامت کرانے والا ہے، وہ امت کو لے کر چلنے والا ہے۔ اگر ایسا امام ہے تو پھر وہ قابل تعظیم ہے، قابل تکریم ہے، اور اس کو اپنا زر خرید غلام نہ سمجھا جائے، اس کو اپنے پیسوں کے بدلے میں ایک نوکر نہ سمجھا جائے، بلکہ وہ ہماری نمازوں کو لے رہا ہے تو اس کا ایک مقام ہے، اس مقام کو سمجھا جائے۔ نبی علیہ السلام دوسری روایت میں فرماتے ہیں
کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یمسح مناقبنا فی الصلاۃ ویقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم لیلینی منکم اولو الاحلام والنہی. اللہ کے حبیب جب صفیں بنتی تھی نا نماز کی تو حضرت ہر سب کے پیچھے اب پشت پر ہاتھ پھیرتے جاتے تھے کہ برابر کریں یا آگے پیچھے. کتنا اہتمام فرماتے تھے صفوں کے درست کرنے کا. ہمارے وہاں کوئی اہتمام نہیں ہے، جو جس طرح چاہتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے. اور صرف ہاتھ نہیں پھراتے تھے، ایک اعلان بھی کرتے تھے. حرمین شریفین میں وہ اعلان ہوتا ہے، یہ حدیث کے الفاظ وہ بولتے ہیں وہاں، استووا ولا تختلفوا، برابر کھڑے رہو، اختلاف نہ کرو، آگے پیچھے نہ رہو. اگر تم ایسا کرو گے اللہ تمہارے قلوب میں اختلاف ڈال دے گا، دشمنیاں ڈال دے گا تمہارے دلوں. دیکھو صفوں کے درست نہ کرنے پر کتنی بڑی وعید ہے. فتختلف قلوبکم، اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا، ایک دوسرے کے دشمن بنا دے گا تمہیں. تو صفوں کو ہمیں درست کرنا چاہیے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صفوں کی درستگی کو واجب قرار دیا ہے. واجب ہیں، سب درست ہونی چاہیے. ہمارے وہاں اس کا کوئی اہتمام نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ صفیں درست کریں. تیسری روایت میں فرمایا وعن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیلینی منکم اولو الاحلام والنہی ثم الذین یلونہم. میرے قریب عقل مند لوگ، فہیم سمجھدار لوگ کھڑے رہے تاکہ ضرورت پڑ جائے میں ان کو اپنا نائب بناؤں. معلوم ہوتا ہے علم کا مقام اتنا زبردست ہے کہ امام کے پیچھے ان لوگوں کو کھڑا رکھا جائے گا. چوتھی روایت میں فرماتے ہیں ابھی محمد سہل ابن ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انطلق عبداللہ ابن سہل، حضرت عبداللہ ابن سہل اور حضرت محیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں کے دونوں خیبر گئے. ایک واقعہ ہے، وہ زمانہ خیبر کے یہودیوں کے ساتھ صلح کا چل رہا تھا، ان کے ساتھ مصالحت ہو گئی تھی، صلح کا چل رہا تھا. اور یہ دونوں حضرت سہل، حضرت عبداللہ ابن سہل اور حضرت محیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں وہاں گئے. اب اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن سہل کی زمین ادھر تھی، وہ ادھر گئے. حضرت محیصہ کی زمین ادھر تھی، وہ ادھر گئے. رات میں عبداللہ ابن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی یہودی نے مار دیا، ان کو مکان کے اوپر سے پھینک دیا تھا. صبح میں وہ مرے ہوئے پائے، پاؤں ٹوٹ چکا تھا ان کا. حضرت محیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو دیکھا، ان کو اٹھا کر لے کر آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ ہم خیبر میں گئے تھے ہماری زمین کو دیکھنے کے لیے، اور وہاں ہمارے بھائی عبداللہ ابن سہل کو مار دیا کسی نے، اور یہود کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے، وہی انہوں نے ہی ایسا کیا ہے. جب اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں یہ مقدمہ لے کر پہنچے تو حضرت محیصہ بھی گئے اور ان کے بھائی حضرت حویصہ بھی گئے اس مقدمے کو لے کر. حضرت محیصہ جب بات کرنے لگے تو وہ چھوٹے تھے. اللہ کے حبیب نے فرمایا تم خاموش رہو، یہ تمہارے بڑے بھائی کو بولنے دو، حویصہ کو. کیوں؟ عمر میں بھی بڑے ہیں، علم میں بھی تم سے زیادہ ہے. اللہ کے حبیب نے ایک مقام بتایا کہ جو عمر میں بڑا ہو وہ قابل تعظیم ہوتا ہے، جو علم میں بڑا ہو وہ قابل تعظیم ہوتا ہے. اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی پہلے سے پہلی صف میں آ کر بیٹھ گیا تھا اور اس نے پیچھے کوئی عالم آیا اور اس عالم کو اپنی جگہ پر جگہ دی اور خود پہلی صف سے ہٹ گیا، یا کوئی بڑی عمر والا آیا، کوئی ضعیف ہے، سفید داڑھی ہے اس کی، اور آپ نے اٹھ کر کے اس کو پہلی صف میں جگہ دی اور آپ پیچھے ہٹ گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کو دگنا ثواب عطا فرمائیں گے. پیچھے ہٹ جانے کے باوجود صف اول کا بھی ثواب ملے گا اور تعظیم کا بھی ثواب ملے گا. یہ ہے بڑوں کی تعظیم، سفید داڑھی والوں کی تعظیم. اور اسی طرح اہل علم کی تعظیم ایک بہت بڑا مقام ہے. صرف اہل علم نہیں، بڑے لوگوں کی جو سفید داڑھی والے ہیں وہ بھی قابل تعظیم ہوا کرتے ہیں. حضرت محیصہ سے فرمایا تم چپ رہو، حویصہ کو بات کرنے دو، وہ علم میں بڑے، عمر میں بڑے. معلوم ہوتا ہے بڑوں کی تعظیم. آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک فرمائی، اور مسواک فرما کر دو آدمی ایسے بیٹھے ہوئے تھے.
اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت انس کو دیا، تو حضرت انس کو چھوٹے سے تعلق تھا، تو جس سے تعلق ہوتا ہے ہم اسی کو پہلے دینے کی کوشش کرتے. حضرت انس نے بھی جن سے تعلق تھا وہ چھوٹے تھے، ان کو دینے کی کوشش کی. اللہ کے حبیب نے فرمایا کبر کبر، بڑے کو دو، بڑے کو دو، اس لیے کہ بڑا قابل تعظیم ہوتا ہے. تو مسواک کے دینے میں، کسی چیز کی تقسیم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑوں کی تعظیم سے متعلق، اسی طرح اہل علم کی تعظیم سے متعلق ارشاد فرمایا. اسی طرح اگلی روایت میں فرمایا ان من اجلال اللہ تبارک و تعالی اکرام المسلم وحامل القرآن. فرمایا اللہ جل شانہ کی تعظیم یہ بھی ہے کہ تم بڑی عمر والے مسلمانوں کی عزت کرو، اور اسی طرح جو حامل قرآن، جو حافظ قرآن ہے، اس کی بھی تعظیم کرو. بہرحال ان تمام روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل علم کا ایک مقام ہے، حافظ قرآن کا ایک مقام ہے، اور بڑی عمر والوں کا بھی ایک مقام ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنے بڑوں کی تعظیم کریں. آگے روایت میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، ویعرف ولا یعرف شرف کبیرنا، اور جو بڑوں کے مقام کو نہ پہچانے، ولا يعظم علماءنا، اور جو ہمارے علماء کی تعظیم نہ کرے، ولا يعظم علماءنا، اور جو ہمارے علماء کی تعظیم نہ کرے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ میرا نہیں ہو سکتا ہے. چھوٹوں پر محبت ہو، سفید داڑھی والے اور اپنے سے عمر میں جو بڑے ہیں ان کی تعظیم ہو، اور اہل علم کی بھی تعظیم ہو. اللہ تعالی ہم تمام کو علم کی بھی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اہل علم کی بھی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. عمومی طور پر ہمارے وہاں علم کی قدردانی نکل گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھلا عالم بنا کر کیا ملے گا. یہ 4-5 ہزار روپے میں کہیں امامت کرائے گا، کہیں بس یہی تو کرائے گا، اور کیا کرائے گا. ہم یہ کہتے ہیں دنیا میں کچھ نہیں ملے گا، لیکن قیامت میں بہت کچھ ملے گا، بہت. اور حقیقی زندگی تو وہی زندگی. باقی رہ گئی یہاں کی دنیا کی دولت. ارے بھائی یہ کیا ضروری ہے کہ عالم بناؤ تو دولت نہ ملے، اور دوسرا کوئی وکیل یا لائر بناؤ تو اس صورت میں آپ کو دولت مل جائے؟ یہ کیا ضروری ہے؟ بعض انگوٹھا چھاپ ہیں اور کروڑوں کے مالک ہیں، کچھ بھی نہیں پڑھا انہوں نے، نہ لائر ہے، نہ وکیل ہے، نہ دفتر ہے، نہ بیرسٹر ہے، کچھ بھی نہیں، کروڑوں کے مالک ہے. تو دولت کا مسئلہ یہ بڑی بڑی ڈگریوں سے نہیں ہے. آج کتنے لوگ ہیں کہ جو بڑی بڑی ڈگریاں لیے ہوئے ہیں اور پاؤں چٹکاتے پھر رہے ہیں، کہیں ان کو نوکری نہیں مل رہی ہے. کتنے بڑی ڈگریاں والے کہ جن کو نوکری نہیں مل رہی ہے. اس لیے ایسا نہ کرو، علم کی بے حرمتی نہ کرو، علم کی بے عزتی نہ کرو. کسی عالم کو یہ سوچ کر کے اس کی توہین کرنا کہ یہ عالم ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، ایسا نہ کرو. اور عالم کو بھی چاہیے کہ اپنی توہین کے اسباب پیدا نہ کرے، اپنی توہین کے اسباب پیدا نہ کرے. میں ہمیشہ اپنے بچوں کو نصیحت کرتا ہوں، جب فارغ ہوتے ہیں وہ تو آخری دن میں نصیحت کرتا ہوں کہ بیٹو حالات آئیں گے، پریشانیاں آئے گی، لیکن اپنے ہاتھ کو کبھی لوگوں کے سامنے نہ پھیلانا، ورنہ تم حق بات کبھی نہیں بتا سکو گے. بند رکھنا. کچھ حالات اور پریشانیاں آئیں گی، لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ پھر رحمتوں کے دروازے کھولیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ علم کی قدر کریں، علم کی عزت کریں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور جب دفن کی باری آئی تو ایک قبر میں 3 کو دفن کیا. ایک کو ادھر رکھا بغلی قبر میں، ایک کو بیچ میں رکھا، اور ایک کو ادھر اندر میں رکھا. تو 3 ہو گئے. اس لیے کہ صحابہ بھی زخمی تھے، اتنی ساری قبریں علیحدہ 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 کہاں بناتی؟ تو ایک قبر میں 3 کو دفن کیا. جب دفن کرنے کی باری آتی تھی تو نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ اس میں 3 کو دفن کرنا ہے، اس میں قرآن کس کے پاس زیادہ ہے، یعنی ان تینوں میں کون زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہے؟ صحابہ فرماتے تھے کہ یا رسول اللہ ان کے پاس قرآن زیادہ ہے. فرمایا ان کو پہلے رکھو. دیکھو قرآن والے کی عزت قبر میں بھی اللہ کے نبی نے پہلے رکھوایا ان کو. پھر اس کے بعد جن کے پاس ان سے کم قرآن تھا اس کو بیچ میں،
اور پھر ان سے کم قرآن تھا ان کو تیسرے نمبر پر. تو قبر میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے پاس قرآن زیادہ تھا اس کو آگے رکھا. معلوم ہوتا ہے اللہ کی نگاہ میں تو حافظ قرآن کا تم نے نہیں پڑھا, قیامت کے دن جو بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ وہ تاج پہنائے گا کہ آفتاب کی روشنی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی, اور وہ 7 اپنی نسلوں کی سفارش کر کے جنت میں لے جائے گا, اور خود اس کا مقام یہ ہوگا کہ اس کو کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا, قرآن کو پڑھتا جا چڑھتا جا, جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا جنت میں وہی تیرا مقام ہوگا. اللہ تعالیٰ کتنا اونچا مقام اس کو عطا فرمائیں گے. ہمیں چاہیے کہ علم کی, اہل علم کی قدردانی کرنے والے بنے, اور انشاءاللہ اس سلسلے میں کچھ یہاں جامع مسجد میں کچھ بات بھی رکھی ہے تربیت اولاد پر اتوار کو, تو انشاءاللہ وہاں حاضری ہوگی, کچھ باتیں اور بھی سامنے آئے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علم کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. کہ کسی صاحب نے اپنے بچے سے متعلق دعا کی درخواست کی ہے کہ ان کے بیٹے محمد سلیم کو اٹیک آیا ہے اور آئی سی یو میں رکھیں, دعا کی درخواست ہے. اس میں مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ کیا دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاک ہے. مسئلہ یہ سن لیں کہ پیشاب کسی کا پاک نہیں, چاہے وہ دودھ پیتا بچہ ہو یا دودھ چھوڑا ہوا بچہ ہو. پیشاب نہ لڑکے کا پاک نہ لڑکی کا پاک, انسان کا پیشاب بالکل ناپاک ہے, چاہے وہ دودھ پیتا بچہ ہو یا دودھ چھوڑ دیا گیا ہو, کھاتا ہو گیا ہو. بلکہ حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ جو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا قبر کا عذاب اسی کی وجہ سے ہوتا ہے. اس لیے جن لوگوں کو کھڑے کھڑے پیشاب کرنے کی عادت ہے اور وہ استنجا نہیں کرتے, یہ اللہ کے عذاب کو قبر میں لانے کی تیاریاں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو پیشاب کسی کا بھی ہو ناپاک ہے, چاہے وہ دودھ پیتا ہو چاہے وہ آج پیدا ہوا ہو, پیشاب ناپاک ہے. شاید پوچھنے والے کو خلجان اس لیے ہوا ہوگا کہ اصل میں حدیث شریف میں یوں آیا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ دودھ پیتا بچہ اگر پیشاب کر دے تو اس کو پانی چھڑک دو. مطلب اس کو بہت رگڑ رگڑ کر دھونے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ دودھ پیتی بچی پیشاب کر دے تو اس کو رگڑ کر دھونا پڑے گا. حدیث شریف میں دونوں کے دھونے کو فرمایا. معلوم ہوتا ہے پیشاب ناپاک ہے, پیشاب کسی کا پاک نہیں. لیکن بچے کا پیشاب اگر بہت رگڑا نہیں تو بھی گنجائش دے دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت میں نبی علیہ السلام نے تھوڑی آسانیاں بھی پیدا فرمائی. دیکھا کہ لوگ بچوں کو بہت اٹھاتے ہیں, بچی کو کم اٹھاتے ہیں, تو جس کو زیادہ اٹھاتے ہیں اس کے پیشاب زیادہ لگے گا, بار بار مسلنا مشکل ہوگا. اس لیے حضرت نے فرمایا کہ اگر بہت نہیں مسلا تو بھی کپڑا پاک ہو جائے گا, لیکن دھونا ضروری ہے. بخلاف لڑکی کا پیشاب بہت تیز مسل کر دھونا پڑے گا. یہ اصل میں اس میں حکمت ہے, لیکن دھونا دونوں کو ہے, چاہے وہ لڑکے کا پیشاب ہو لڑکی کا پیشاب ہو, اور دونوں ہی ناپاک ہیں. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے قصوروں سے درگزر فرما. اللہ ہماری سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما. اللہ نسبت ہے علم کی ورنہ علم ہمارے پاس نہیں ہے. اے اللہ ہم تو بزرگوں کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں. مولا کریم صرف ایک نسبت ہے ورنہ حقیقت میں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ تو نے دنیا میں لاج رکھی ہے, آخرت میں بھی لاج رکھ لینا. اللہ دنیا میں لاج رکھی ہے, آخرت میں بھی لاج رکھ لینا. اللہ ہمیں اہل علم کی اور علم کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں علم اور اہل علم کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے بچوں کو حافظ قرآن اور عالم دین بنانے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں خود بھی نیک بنا, ہمیں پرہیزگار بنا. اللہ ہمیں تقوی والے بنا. اللہ ہمیں راتوں میں رونے والے بنا. اے اللہ ہمیں تیرے سامنے بھیک مانگنے والے بنا. اے اللہ تیری ذات سے ہونے کا یقین پیدا فرما. اللہ تیری ذات سے ہونے کا یقین پیدا فرما. اے اللہ ہمارے باب میں لوگوں کو دھوکہ ہے,
کوئی ہمیں مفتی کہہ رہا ہے، کوئی ہمیں شیخ الحدیث کہہ رہا ہے، کوئی ہمیں مبلغ کہہ رہا ہے، کوئی ہمیں عالم کہہ رہا ہے۔ اے اللہ کیا سے کیا لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں۔ مولا کریم سب ہمارے باب میں حسن ظن رکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تو معاف فرما دے، اللہ تو معاف فرما دے، اللہ تو معاف فرما دے۔ اللہ قیامت کے دن بھی ہمارے بزرگوں کے دامن پکڑ کر ہمیں جنت میں پہنچا دینا۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سفارش کے اللہ سائے میں ہم سب کو کھڑا کر دینا۔ اللہ آپ کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا، آپ کی سفارش نصیب فرمانا، اللہ آپ کی زیارت سے مالا مال فرمانا، اللہ آپ کے دیدار سے ہمیں مالا مال فرمانا۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، اللہ ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا فرما، اللہ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، اللہ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، اللہ رحمتوں سے مالا مال فرما، اے اللہ ہم تمام کو حرام کی کمائی سے حفاظت فرما، اللہ چل لقمے دینا لیکن حلال کے عطا فرمانا، اللہ حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما لے، حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما لے، ہمیں تقوی نصیب فرما، ہمیں خوف نصیب فرما، ہمیں خشیت نصیب فرما، ہمیں رونا نصیب فرما، ہمیں گناہوں سے دوری نصیب فرما، ہمیں نبی کا قرب نصیب فرما، اللہ ہمیں نبی پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم